ایسی وادی جہاں پہ کوئی جاندار موجود نہ تھا، وہاں ماں اور بیٹے کی تنہائی شاعر ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر۔ زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بیتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ تپش سے کرب بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں۔ کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفریں پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کہ ساعت آ گئی ہے جان کھونے کی۔ نظر پلٹی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیاباں میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکیں پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ شاعر نے کنعان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ولادت، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرب میں واپس جانا اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں۔ دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے۔ بڑھے اولاد اس کی یہ شرف بھی یا الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے۔ خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل بر آئی مل گیا دل بند سارا کو۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو۔ بامر اللہ پھر رہوار ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں ارض شام کو چھوڑا۔ یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا۔
بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے شاداں خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر، جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا، وہیں فرتے خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز اور لسنرز کو شبیر حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو الاسر حفیظ جلندری صاحب کا تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام پر لکھا گیا شعری مجموعہ شاہنامہ اسلام ویڈیوز کی صورت میں لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تاریخ اسلام کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور تمام مسلمانوں کو شیئر کیجیے، اور ہماری اس کاوش پر کمنٹ ضرور کیجیے۔ تمام مسلمانوں کے لیے تندرستی صحت اور بیماروں کے لیے دعا گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔